بنت صدیق آرام جان نبی، سبحان اللہ، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، 17 رمضان المبارک سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ازواج میں محبوب ترین زوجہ ہیں آپ کی، اور آپ کو بہت ساری فضیلتیں اور شرف حاصل ہیں۔ آپ نے خود جو ہے وہ بیان فرمائے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے دوسری ازواج پر 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہیں۔ انہی میں آپ نے ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ میں ہی وہ اکیلی کنواری عورت ہوں کہ جس کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے نکاح فرمایا۔ سبحان حضور کی تمام ازواج میں صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ایک ایسی عورت ہیں جو کنواری تھیں، باقی یا تو طلاق یافتہ یا جو ہے وہ بیوہ تھیں جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ نے اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، اور آپ کا نکاح خود رب ذوالجلال نے رسول کریم علیہ الصلوۃ کے ساتھ فرمایا۔ سبحان حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ حضرت عائشہ کی تصویر ایک جو ہے وہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ کو دکھائی اور فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی زوجہ بنا دی گئی ہیں۔ تو یہ شرف بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے اور حافظے کے اعتبار سے، فقہ کا علم، قرآن کی فہم بھی اللہ عز و جل نے آپ کو بڑی بہترین عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان خود بیان کرتے ہیں حدیث پاک میں کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے اور ہمیں جو ہے وہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے، اپنی الجھن سلجھانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ ہمارے اس مسئلے کا حل بیان کر دیتی تھیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ سے حاصل کر لو۔ حمیرہ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ سیدہ عائشہ صدیقہ کو محبت سے یہ نام ارشاد فرماتے تھے، بلایا کرتے تھے۔ تو کہا اپنا 2/3 دین تم اس عورت سے جو ہے وہ حاصل کر لو کہ اللہ نے اسے ایسا فہم دین عطا فرمایا ہے۔ آپ کے بھتیجے نے آپ سے سوال کیا، کیونکہ آپ ماہر طب بھی تھیں، یعنی آپ جو ہے وہ طب کے قوانین کو بھی جانتی تھیں، تو آپ کے بھتیجے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ شاعری میں ماہر ہیں، تو اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق بڑے شاعر میں ماہر تھے، تو اس لیے آپ کو بھی اللہ نے وہ عطا کیا۔ آپ کو علم فقہ آتا ہے، آپ کو قرآن کی فہم آتی ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ کی صحبت میں رہیں، اللہ نے آپ کو وہ شرف عطا فرمایا، اس لیے آپ کو فقہ بھی آتی ہے اور قرآن کا فہم بھی آتا ہے۔ لیکن یہ طب والا جو معاملہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے آپ کو خصوصیت حاصل ہوئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حافظے کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ جب اپنے آخری ایام میں تشریف فرما تھے تو آپ بار بار بیمار ہو جایا کرتے، آپ کی طبیعت ناساز ہو جایا کرتی، اور مختلف طبیب مختلف حل اور اس کی دوائیاں بتایا کرتے تھے، اور میں ان دوائیوں کے ذریعے رسول کریم علیہ الصلوۃ کا علاج کرتی تھی۔ تو وہ انہی جو ہے وہ باتوں کی وجہ سے مجھے وہ ساری چیزیں اس قدر یاد ہو گئیں کہ اللہ نے مجھے طب کی مہارت عطا فرما دی۔ یہ آپ کے حافظے اور آپ کی جو ہے وہ قوت علم کی دلیل تھی کہ اللہ نے آپ کو ایسا بہترین حافظہ عطا فرمایا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے آپ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو دوسری عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید یہ بڑا محبوب ترین اور بڑا مقوی کھانا ہوتا ہے، یہ مختلف چیزوں کو ملا کر جو ہے، روٹی کے ٹکڑے، شوربہ اور گوشت کے حصوں کو ملا کر ایک کھانا بنایا جاتا ہے جسے عرب بڑے شوق سے کھاتے اور اس کھانے کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تو حضور نے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ عائشہ کو دوسری عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا تم مجھ سے محبت کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی ہاں، میں اس سے محبت کروں گی جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔
تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ پھر عائشہ سے محبت کیا کرو کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ فضیلتیں جو صرف اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام میرے بستر پر تشریف فرما ہوتے، اسی حالت میں آپ پر اللہ عز و جل وحی نازل فرمایا کرتا تھا۔ یہ کسی دوسری عورت کو فضیلت حاصل نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک ہی برتن سے میں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک برتن میں پانی ہوتا، اس سے خود رسول کریم علیہ السلام غسل فرماتے، پھر اس کا جو بچا ہوا پانی ہوتا اس سے میں غسل کر لیا کرتی تھی۔ اور یہ فضیلت بھی صرف اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے، کسی دوسری عورت کو یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمہ اور مفتیہ بھی تھیں۔ اپنے والد گرامی کے جو ہے وہ زمانے خلافت کے اندر آپ فتویٰ باقاعدہ طور پر فتویٰ لکھ کر جو ہے وہ جاری کیا کرتی تھیں، اور آپ کے بعد بھی اور اپنے وصال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ پھر آپ کو ایک یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ کی براءت اور پاک دامنی کا اعلان خود اللہ عز و جل سورہ نور پارہ 18 کے اندر فرماتا ہے۔ 18 آیتیں آپ کی شان مبارک کے اندر اللہ عز و جل نے نازل فرمائی سورہ نور کی۔ واقعہ افک جب ہوا، افک کا واقعہ مشہور واقعہ کہ حضرت عائشہ پر معاذ اللہ لوگوں نے تہمت لگائی برے کام کی، برے فعل کی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک غزوے سے واپسی پر سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھی موجود، تو لشکر نے کسی جگہ پڑاؤ کیا، حضرت عائشہ کا ایک ہار جو ہے وہ گم گیا، تو آپ اپنی سواری سے اپنے کجاوے سے نکلیں اور اسے تلاش کرنے لگی۔ آپ کا چونکہ وزن اتنا نہیں تھا تو جو کجاوا وہ پالکی اٹھانے والے تھے انہیں محسوس نہیں ہوا کہ آپ اندر ہیں کہ نہیں، کسی نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، تو اس لیے انہوں نے وہ پالکی اٹھائی اور چل دیے، روانہ ہو دیے۔ آپ جب واپس اس جگہ پر پہنچی جہاں پڑاؤ تھا قافلے کا، تو وہاں قافلہ موجود نہیں تھا۔ پھر جو ہے وہ ایک بندہ پیچھے سے آ رہا تھا، جو عام طور پر عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک آدمی کو قافلے کے پیچھے رکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی سامان پیچھے چھوٹ جائے تو وہ پیچھے سے آتا ہوا جو ہے وہ اس قافلے کا سامان ساتھ لے آئے۔ تو وہ جب وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے اپنی سواری بٹھا دی، آپ اس سواری پر سوار ہوئیں اور پھر آپ مدینہ شریف کے اندر پہنچ گئیں۔ تو اس واقعے کی بنا پر لوگوں نے معاذ اللہ آپ پر تہمت لگانا شروع کر دی، آپ پر برائی کی جو ہے وہ تہمت لگائی، برا فعل آپ کی طرف منسوب کیا۔ تو اللہ عز و جل نے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو سورہ نور کے اندر پارہ 18 میں بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ کے حبیب نے بھی بیان فرمائی۔ ممبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور کہا کہ میں اپنے اہل خانہ کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، میرے اہل خانہ صرف خیر اور خیر ہی ہیں، ان کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر چونکہ والد تھے اس لیے آپ نے کوئی تائید نہیں کیا، آپ نہیں بولے کہ کہیں لوگ کہیں گے کہ والد ہے تو اس لیے اپنی بیٹی کی تائید کر رہا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ رب کہ جو ایک مکھی کا آپ کے جسم کے اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بری عورت آپ کے نکاح کے اندر آ جائے؟ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی عورت، آپ کی ازواج جو ہیں وہ پاک دامنی میں سب سے اعلیٰ ازواج ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ یہ اللہ نے خود اعلان کیا ہے پارہ 22 سورہ احزاب کے اندر کہ اللہ عز و جل نے اہل بیت کو ہر قسم کے جو ہے وہ رجس سے، برائی سے پاک کر دیا ہے۔ اور نبی کی ازواج بھی حضور کی اہل بیت کا حصہ ہیں، جس طرح حضور کی اولاد حضور کی اہل بیت ہے، اسی طرح نبی کی ازواج بھی حضور کی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ تو یہ شرف اور فضیلت اللہ عز و جل نے حضرت عائشہ کو عطا فرمایا۔ پھر وہ فضیلت جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے اور کو حاصل نہ ہوئی، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آخری ایام رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ گزارے اپنے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی ازواج کے اندر حضور نے اپنی باری مقرر کی ہوئی تھی، ایام اور دن مقرر ہوتے تھے کہ کون سا دن کس بیوی کس زوجہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن جب آخری ایام آئے، حضور بیمار ہوئے، تو حضور نے اپنی ساری ازواج کو بلایا اور ان سب سے اجازت لے لی کہ تم ساری مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے آخری ایام عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے اجازت دی اور حضور نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ایام گزارے۔ پھر آخری وقت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو ہے وہ بھتیجے مسواک لے کر آئے، تو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ آپ کو مسواک بڑی پسند ہے، تو لیکن بیماری کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مسواک آپ پسند کریں گے؟ تو حضور نے کہا، آپ نے سر کے ذریعے اشارہ کیا کہ ہاں لے لو۔ میں نے مسواک لے لی۔ اب وہ مسواک سخت تھی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے نرم نہیں کر پا رہے تھے،
تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے میں نرم کر دیتی ہوں. تو میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ مسواک اپنے منہ کے اندر نرم کی اور پھر اسی مسواک کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. یہ فضیلت بھی صرف حضرت عائشہ کو حاصل ہے. اور پھر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ کو ہی حاصل ہے اور کسی دوسری زوجہ کو حاصل نہیں ہے. پھر ایک اور فضیلت کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب آپ کا مزار شریف بنایا گیا، آپ کی قبر مبارک بنائی گئی، تو وہ بھی حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں بنائی گئی. کسی دوسری عورت کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ بے شمار فضیلتیں ہیں جو اللہ عز و جل نے حضرت عائشہ کو عطا فرمائی ہیں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ہماری آج کی جو عورتیں ہیں انہیں ان عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے. ہمارے زمانے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی بری عادت پھیل چکی ہے کہ لوگ ہماری ان جو اسلاف ہیں، جو ہماری یہ پاک دامن عورتیں تھیں، ان کو بلا چکے ہیں. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کا ذکر آتا ہے تو ان کی ساری خصوصیات، ساری باتیں چھوڑ کر لوگوں کو اور آج کے لبرلز کو صرف یہی بات یاد آتی ہے کہ حضرت خدیجہ تجارت کرنے والی عورت تھیں، اس لیے عورتوں کو جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ وہ کس قدر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین زوجہ تھیں، کیسی بہترین والدہ تھیں، کیسی بہترین زہد و تقوی والی عورت تھیں. وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ کہ وہ تجارت کرتی تھیں، اس لیے عورتوں کو تجارت کی اجازت ہونی چاہیے. حالانکہ ان عورتوں کو دیکھیں، ان پاک دامن بیویوں کو جو اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا نکاح فرمایا، تو یہ آئیڈیل ہونی چاہیے ہماری عورتوں کی. ان کے جو ہے وہ کردار کو دیکھ کر ہماری عورتوں کو اپنے کردار بنانے چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر. لیکن بات چونکہ پھر زہد و تقوی کی آ جاتی ہے. اگر ان کے کردار کو دیکھیں گے تو یہ پاک دامنی اختیار کرنے والی عورتیں ہیں، یہ پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، اور پردہ ہمیں آج راس نہیں آتا. آج ہمارے لبرل اسکالرز موجود ہیں جو ہمیں بتاتے پھرتے ہیں کہ پردے کا دین میں کیا تعلق ہے، پردے کا تو دین میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. لیکن یہ عورتیں، ان کو دیکھیں ہم تو یہ کس قدر پاک دامنی اختیار کرتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شہزادی، آپ نے وصیت کی کہ رات کے وقت جو ہے وہ مجھے دفن کیا جائے اور میرا جنازہ پڑھایا جائے، کہ کہیں غیر محرم کا جو ہے وہ نظر نہ پڑ جائے میرے جنازے پر. یہ کس قدر پاک دامنی ہے. لیکن ان کو دیکھتے نہیں لوگ، بس وہ باتیں کہ جو اپنے مفاد کی ہوں، جو اپنی جو ہے وہ فائدے کی ہوں، ان کو اختیار کرتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پر اپنی عنایتیں اور فضل و احسان فرما. مالک کریم عز و جل ہماری نیکیوں پر اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. یہ اجر و ثواب ہم خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرما. آپ کے صدقے سے ہم پر نظر عنایت فرما. ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.